ایک اندھے قتل کی واردات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انچارج انویسٹیگیشن. مزید بات آگے بڑھاتے ہیں. پھر ہم نے اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ انکشاف پولیس کے پریشر میں آ کے لوگ انکشاف کر دیتے ہیں، تو اس طرح سینئر آفیسرز کو فوری طور پہ بتایا گیا. انہوں نے پھر ہم نے ایک امپارشل سی، چونکہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر میں یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو، بے قصور آدمی کو اس میں فکس نہ کر دیا جائے. پھر جب اس نے انکشاف کر لیا، کنفیشن کر لیا، تو کنفیشن کے بعد اس کو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس سے ہم نشاندہی کروائیں جائے. نشاندہی پہ لے کے گئے. اس نے پھر بڑا وہ آزادانہ طور پہ اس کی نشاندہی کروائی. اس نے ایگزیکٹلی وہ ٹھیک نشاندہی کی جائے، وہ گوا کی کہ یہاں پہ میں نے پھینکا تھا، وہ وہی جگہ تھی. پھر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ تھا، وہ جو اس سے ٹائم بتایا، اس ٹائم پہ ہم نے جب سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ وہاں پہ جا کے چیک کی تو وہ واقعی اس سی سی ٹی وی کیمرہ میں بھی وہ آ گئے کہ یہ گزر رہا ہے وہاں پہ. پولیس کے لیے وہ کون سا اہم سراغ تھا جس نے تفتیش کا رخ ہی بدل دیا؟ ہاں، جب اس شخص نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی رہائش اتو اصل، بیسیکلی یہ اتو اصل ایک گاؤں کا نام ہے ہمارے علاقے میں. اتو اصل گاؤں کے بالکل فرنٹ پہ، مطلب گاؤں کے سامنے یہ نالا ہے، اور اتو اصل گاؤں کے سامنے نالے میں سے ہی ڈیڈ باڈی ملی تھی. تو یہ قریب تھا کہ اگر کوئی بندہ سسپیکٹ اس گاؤں سے ریلیٹڈ نکلتا ہے، چونکہ دور سے آ کے ڈیڈ باڈی کو پھینک کے جانا اور گاؤں کے سامنے پھینک کے جانا، یا تو کسی ویرانے میں پھینک کے جائے نا. اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو پھر وہ آف کورس کسی آبادی والی جگہ پہ تو نہیں پھینکے گا، وہ کسی ویرانے میں کسی جگہ پہ جا کے پھینکے. تو گاؤں کے بالکل سامنے، گھروں کے سامنے ڈیڈ باڈی کا ملنا اس بات کو مطلب تقویت دے رہا تھا کہ اسی گاؤں میں سے کسی شخص نے یہ قتل کیا. تو جب اس بندے کو پوچھ رہے تھے، انٹیروگیٹ کر رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی رہائش اتو اصل گاؤں میں بھی کرائے کا مکان لے کے مہروش بی بی کو یہاں رکھا ہوا تھا. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس سے یہ وہ جو آلریڈی بات ذہن میں چل رہی تھی کہ اسی گاؤں میں سے نکلے گا بندہ کوئی. تو اس نے کہا کہ چونکہ میں ادھر ہی رہائش رکھی ہوئی تھی اور میری اپنی رہائش جو ہے وہ ہلو کی گاؤں میں بھی ہے، تو یہ میری سیکنڈ وائف تھی اور میں نے اس کے ساتھ لو میرج کی تھی، سوشل میڈیا کے تھرو اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا. تو یہ جب ساری اس کی سٹوری سنی اور اتو اصل گاؤں میں رہائش کا پتہ چلا، تو پھر میں مطلب ہم لوگ کوئی 75-80% کلیئر ہو گیا تھا اسی وقت کہ یہ خود ہی قاتل ہے بیسیکلی. اچھا سر، جو مارے جانے والی خاتون ہے جو کہ قاتل شوہر کی بیوی، اس کی عمر کتنی ہے اور شوہر کی عمر کتنی ہے؟ جی، یہ خاتون جو جس کا قتل ہوا ہے اس کا نام مہروش ہے. اس کی عمر 22-23 سال بتائی گئی ہے اس کے والدین کے. 22-23 سال کی عمر تھی اس کی. اور جو خلیل اس کا ہسبینڈ جو قاتل ہے وہ 35 سال کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے. خلیل نے اپنا آپ اس کو شو کرتا ہے کہ جیسے خلیل ایک ویل آف فیملی سے ہے، اور تو خلیل بھی شادی شدہ تھا. خلیل کی شادی ہو پہلے تھی. جیسے خلیل نے نہیں بتایا ہاں کہ میں شادی شدہ ہوں، کیا لڑکی نے بتا دیا تھا کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے؟ اور وہ بھی خلیل نے کنفیشن یہ کیا ہے، خلیل کو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ شادی شدہ ہے آلریڈی، لیکن اس نے اس کو بلا لیا، جھانسا دیا، بلا لیا اپنی ایک سوشل میڈیا پہ ایک فیک پروفائل جس طرح سے لوگ بنا لیتے ہیں، مطلب اپنا اصل چہرہ تو فیس بک یا سوشل میڈیا ایپس نہیں ہے نا کسی انسان کا، کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس کا ویلتھ کا کیا عالم ہے، اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے اس کا. تو وہ اٹریکٹ ہو گئی، اس کی طرف آ گئی. وہ گھر سے آ کے اس نے شادی کر لی. اس کے ساتھ اس کی 7 ماہ تقریباً 7 ماہ شادی رہی. 7 ماہ کے بعد اس نے اس کو قتل کر دیا. تو دوران تفتیش اس نے کیا ایسے انکشافات کیے کہ اگر اس نے شادی کر لی ہے تو مارنے کا کیا تک تھا؟ چھوڑ بھی سکتا تھا اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دیتا، طلاق دے دیتا، وہ کھلا لے لیتی. مارنا کے پیچھے کیا محرکات؟ ہمارا صاحب یہ نا بڑا المیہ ہے عورتوں کے پاس اور مردوں کے پاس بھی، مطلب یہ بڑے کم چانسز اس طرح سے رہ جاتے ہیں جب انسان اپنے آپ کا فیصلہ لیتا ہے نا جی. اپنے تئیں فیصلے کرتے ہیں بچے، فیملیز انگیج نہیں ہوتی.
مطلب ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی نامعلوم شخص کے ساتھ چلی جاتی ہے، وہ اس کے پاس بھی یہ آپشنز کم رہ جاتے ہیں کہ وہ واپس گھر چلی جائے اگر اس کے ساتھ بگڑ بھی گئی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ مرد بھی جو اس طرح کا مطلب وہ کسی کو کمپلین نہیں کر سکتا نا، اگر لڑکی کا کوئی مسئلہ ہے، اس نے کوئی ایشو کریٹ کیا گھر میں، تو جو ہماری سوشل کانٹیکٹ مطلب ایک شادی پراپر فیملیز کرتی ہیں، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکا اپنے سسر کو کال کرتا ہے، کسی سالے کو کرتا ہے، کسی رشتہ دار کو کرتا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ یہ مسئلے آ رہے ہیں، تو گھر والے بڑے ملتے ہیں، وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انڈیپینڈنٹ لیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ہمارے سوشل، میرا خیال ہے، میری اپنی رائے ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک وہ کامیاب نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا سوشل سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، ہمارا فیملی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی لیا گیا فیصلہ جو ہے وہ اس میں فیملیز بعد میں انگیج نہیں ہوتی، چونکہ تو انگیج نہیں ہوتی تو مسائل، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہونے کی بجائے وہ زیادہ طول پکڑ جاتا ہے۔ قتل کی واردات کیسے انجام دی گئی؟ شوہر نے اپنی بیوی کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا اور کس طرح لاش کو ڈمپ کیا روئی نالے میں؟ چونکہ اس کے میٹر مطلب ایشوز تو چل رہے تھے، خلیل کی اپنی بیوی جو اس کے اپنے پہلے والے گھر بھائی گھر میں تھی، اس میں سے ایک بیٹی ہے خلیل کی 16 سال کی، 16 سال جی 16 سال کی اس میں بیٹی ہے۔ خلیل کی فیملی نے اس کو ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ تم نے نہیں شادی، جب اس کو پتہ چلا ان کو گھر والوں کو، تو اس نے اس کو علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ تو مسئلے مسائل چل رہے، سوشل پریشر بھی تھا، فیملی کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اس کی اپنی جو بیوی پہلے والی ہے اس کی طرف سے، بچی کی طرف سے بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اپنے پیرنٹس کی طرف سے تھا، پھر معاشرے میں پھر اس کا سوشل سٹیٹس اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ 2 خواتین کو 2 گھروں کو افورڈ کر سکے، وہ کوئی بڑا مطلب وہ ایک مزدور آدمی تھا، فیکٹری میں کام کرتا، تو اس کو اس نے علیحدہ گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو اکنامک ایشوز بھی تھے، پھر گھریلو ناچاکیاں بھی، چونکہ سوشل میڈیا کی دوستی تھی تو جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی خواتین لڑکیوں کی بھی تو وہ اس طرح گھر میں گھریلو ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جب گھریلو ناچاکی ان تمام وجوہات کی بنا پہ گھریلو ناچاکی بڑھ گئی، تو بڑھتے بڑھتے اس نے اس مدعے کو غائب کرنے کے لیے، ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اس نے اپنی ایک پلاننگ سوچی اپنے تئیں کہ میں اس طرح اس کو گلا دبا کے قتل کر دیتا ہوں، چونکہ وہ گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی 2 سال کی، تو اس کو تو نہیں پتا نا، تو یہ میاں بیوی ہی رہ رہے تھے، تو اس نے اس کو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کوئی 1-1:30-2 بجے اس کو گلا دبا کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر نالے میں پھینک دیا اور جا کے تھانے میں رپورٹ کر دیا کہ اغوا ہو گئی ہے۔ نہیں، کس طرح لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس نے سارا وہ پلان یہ اس نے جب اس کو اپنے گھر میں ہی، جو گھر اس نے کرائے پہ لے رکھا تھا، اس گھر میں اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس کے بعد ایک کپڑے میں ایک چادر میں اس کو باندھ لیا اور اس کو موٹر سائیکل پہ رکھا، موٹر سائیکل پہ رکھ کے روہی نالے تک، روہی نالے سے اس کے گھر کا کوئی 200 میٹر کا فاصلہ تھا، وہ وہاں پہ لے کے آیا، وہاں پہ لا کے اس نے پھر ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا، اس نالے میں پھینک۔ تو کیا صرف گھر میں خرچہ پورا نہ ہونا اور پھر گھریلو ناچاکی کا عمل دخل ہو جانا اور شادی کا بھی پتہ چل جانا کہ تمہاری ایک شادی پہلے بھی ہے، تو پھر یہ لڑائی جب طول پکڑتی ہے تو پھر اس نے یہ پلان بنایا ہوتا ہے، دوران تفتیش یہ انکشاف کرتا ہے؟ جی دوران وہ تفتیش وہ یہ انکشاف کرتا ہے، اس کو اکنامک ایشوز بھی چل رہے تھے، سوشل پریشرز بھی چل رہے تھے، ان سوشل پریشرز کی وجہ سے گھریلو ناچاکی روز بروز بڑھ رہی تھی، اور پھر ایک دوسرے کے شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے تھے دونوں پارٹنرز کے درمیان کہ شاید وہ، چونکہ ایک لڑکی جو گھر سے آ گئی ہے اس کو یہ تانے بھی مل رہے تھے کہ تمہارے ایلیسٹ ریلیشن شپ میرے علاوہ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں نے مل کے اس گھریلو ناچاکی کو زیادہ بھڑکاوا دیا، اور اس نے پھر وہ پلان کیا کہ اس کو مار کے میں اس کے اغوا کی FIR کروا دوں گا، اور گھر والوں کو یا جو کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ مجھے نہیں پتہ کہاں چلی گئی ہے، تو میں واپس اپنے گھر میں جا کے یہ گھر بھی چھوڑ دوں گا، کرایہ بھی ختم ہو جائے گا، سارے معاملات، میری زندگی دوبارہ سے سیٹل ہو جائے گی۔